گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی میری نظر میں کوئی عزت نہیں۔ مصنوعی افسوس سے نفی میں سر ہلاتے شاہزین غصے سے سرخ پڑتی دانین کو دیکھا۔ میں گھر سے کسی کی عشق میں نہیں بھاگی تھی، بلکہ اپنی عزت بچا کر۔ اس نے دانت پیس کر کہا، پر جملہ مکمل ہونے سے پہلے شاہزین چائے کا کپ زور سے زمین پر پھینکتا۔ وہ یکدم خوفزدہ ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بہت گندی چائے بنائی تھی، دوبارہ بنا کے لاؤ۔ اور تم کیوں بھاگی تھی؟ مجھے اس سے غرض نہیں۔ ٹھیک سے کام کرو گی تو کھانا ملے گا، ورنہ بھوکی مرنا۔ وہ سفاکیت سے کہتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ نوکر لگی ہوں میں، جو کام کروں میں اس کا؟ نو۔ دائنی غصے سے منہ پھیرتے کمرے کی جانب بڑھی جو اس کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آتے ہی بیڈ پر گرتے آنسو بہنے لگے۔ شاہزین آفس چلا آیا۔ آفس میں بھی اس کا موڈ خراب رہا تھا، ہر ایک کو وہ بلا وجہ ڈانٹ رہا تھا۔ شام کے بعد واپسی ہوئی، ڈنر وہ کر کے آیا تھا، آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کی روٹیاں چینج ہو گئی تھیں۔ وہ صبح جلدی آفس چلا جاتا اور رات لیٹ واپس آتا۔ 3 دن تک دانین نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جس کی بنا پر وہ کچھ کھا بھی نہ سکی۔ ضد تھی، اپنے گھر کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تو یہاں کیوں لگاتی؟ 3 دن بعد بھوک سے نڈال وہ کمرے سے نکلی۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں ہی اسے شاہزین لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھ گیا۔ وہ مجرموں کی طرح اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاہزین نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر دوبارہ کام کرنا شروع کیا۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ اس کی آواز پر دوبارہ شاہزین نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ نے کہا تھا نا کام کرو گی تو کھانا ملے گا، مجھے بھوک لگی ہے، میں کام کر دیتی ہوں۔ آواز جانی کیوں بھر آئی۔ شاہزین کے لبوں پر بدلے کی مسکراہٹ جاگی۔ کچن صاف کرو، حکم دیا۔ وہ پلٹ کر کچن میں گئی، ہر چیز کو کپڑے سے صاف کیا۔ کچن صاف کر کے وہ باہر آئی تو سب شکر اور کوئی کام نہیں دیا۔ اس نے بس اپنے لیے کھانا بنایا۔ 2 چپاتیاں، جو گول تو بالکل بھی نہیں تھی، بنائی اور انڈوں کا اسکرمبلڈ ایگ بنا کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے پوچھا، جس پر شاہزین نے جواب ہی نہیں دیا۔ وہ کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جینز کے اوپر وہی برائڈل کرتی پہن رکھی تھی۔ اب تو الجھن ہوتی تھی مگر اور کپڑے بھی نہیں تھے۔ کھانا کھاتے وقت وہ یہی سوچتی رہی، کاش بھاگنے سے پہلے وہ کوئی ایک آدھ شرٹ ساتھ پکڑ لیتی، مگر 3 دن مسلسل کرتی پہنے ہوئے اس سے الجھن ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر عزت نفس کو ایک طرف کرتے ہوئے شاہزین کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ دروازہ نوک کیا، جس پر شاہزین چونکا۔ پھر یاد آیا ایک بلا اس کی سر چمٹی تھی، وہی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ہلکا سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ شاہزین اس کے بولنے کا منتظر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے انگلیاں چٹکھاتی مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شاہزین نے منہ بنایا، لیپ ٹاپ بند کر کے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ بولو گی اب یا وہ وہی کرتی رہو گی؟ اس نے طنز کیا، جس پر دانی نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مجھے ایک شرٹ چاہیے تھی، اس نے ہمت کر کے بول دیا، جس پر شاہزین نے ایک آبرو اچکایا۔ وہ میں 3 دن سے اسی کرتی میں ہوں، مجھے الجھن ہو رہی ہے، مجھے بات لینا ہے اور میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو پلیز آپ چاہے مجھے کام دے دیں، میں کر دوں گی۔ اس کی اس بات پر شاہزین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کی آنکھیں سرد ہوئیں۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری سے ایک شرٹ لے کر آیا۔ وہ وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ تھی۔ اس کو پکڑاتے سے دانین کے ہاتھ پر زخم دیکھا تھا، مگر کہاں کچھ نہیں، اور وہ شرٹ لے کر واپس آ گئی۔ ست شکر اس کھڑوس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اتنی جلدی بغیر کچھ کہے اس نے شرٹ پکڑا دی تھی، یہ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ شرٹ لے کر اس نے بات لیا، وہی جینز اور شرٹ پہن کر وہ باہر آئی۔ بالوں کو وہ تولی سے رگڑ کر سکھا رہی تھی جب شاہزین ایک مرتبہ پھر جانب آ گیا تھا، اور وہاں سے کیسے وہ اس تک پہنچی، دل یکدم پھر غمزدہ ہو گیا۔ جانماز پکڑ کر اس نے نماز پڑھی، جانماز پر ہی وہ رات سو گئی۔ اگلے دن 6 بجے وہ اٹھ گئی تھی۔ اٹھ کر کمرے کو صاف کیا، بستر کو بچھایا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا، شاید اس کے آنے سے پہلے وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہ باہر آئی تو شاہزین نیوز پیپر پڑھ رہا تھا۔ اب تو یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ کیا کام کروں۔ جب کافی دیر وہ خاموش کھڑی رہی تو اس نے اشارے سے آنے کی وجہ پوچھی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ جس پر شاہزین نے اسے دیکھا، وہ اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یکدم یاد آیا کہ وہ کیوں پوچھ رہی تھی۔ شاہزین کو پچھتاوا ہوا، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کو کھانے پر تنگ کرتا۔ مردوں کی وہ نیچ قسم ہوتی ہے جو کسی کے کھانے پر نظر رکھتے ہیں۔
کچن میں سامان موجود ہے، جو کھانا بنا لو۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، ایس پی کے عہدے پر فائز۔ اس رات وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر سے ہو کر واپس جا رہا تھا جب ایک لڑکی اس کی گاڑی سے آ ٹکرائی تھی۔ برائڈل ڈریس پہنے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اتر کر نیچے آیا۔ آئی یو اوکے؟ پریشانی سے کہا گیا۔ جی، لڑکی نے جھکے چہرے سے کہا، ساتھ ہی وہ اپنی کلائی کو تھامے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ کسی مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ شاہزین کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھایا۔ شاہزین اسے کچھ پل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کوئی ابصرہ لگ رہی تھی۔ ایک دم لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا اور وہ بھاگنے لگی۔ جب شاہزین نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ اس کے کہنے پر پولیس آفیسر جاگا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب پیچھے سے دو گاڑیاں آن رکی۔ شاہزین دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ لڑکی شادی سے بھاگی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اسے بھی کھینچ کر لے گئے اور اسے اس کا محبوب سمجھتے اسی سے نکاح کر دیا گیا۔ شاہزین کے والدین امریکہ رہتے تھے۔ بابا بزنس مین تھے جبکہ والدہ ڈاکٹر۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا جب دانی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ چلا گیا۔ دانی نے کھانا کھا کر سارے گھر کی صفائی کی، تمام چیزوں کی شوٹنگ کر کے انہیں چمکایا۔ اب اسے کوئی کام تھا نہیں اور دن بھر گزار لیا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور ان کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتوار کا دن تھا، اس کو چھٹی تھی۔ وہ تھوڑا لیٹ اٹھا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اپارٹمنٹ کی صفائی ہو چکی تھی۔ ناشتہ بنا پڑا تھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خود بنائے۔ اس نے وہی چائے پراٹھا آملیٹ کھا لیا۔ وہ صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موند کیے بیٹھا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس نے آنکھیں بند کیے سر دباتے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ جسمانی آواز پہ اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور یہ بلا بھی تو سر پر منڈلا رہی تھی۔ یاد آتے ہی اس نے منہ بنایا۔ تم سے مطلب؟ چٹک کر بولا۔ عجیب انسان ہے، وہ بڑبڑائی۔ تم سے کم ہی ہوں، خود کو دیکھا ہے؟ اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے آن لیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ اب ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی پھر رکی۔ ویسے تمہیں کام کوئی ہے نہیں کیا؟ لہجہ اتنا افسوس زدہ تھا کہ دانی پلٹ کر دوبارہ گھورا۔ اگر ایک مرتبہ اور تم نے مجھے گھورا تو میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہے۔ شاہزین کے کہنے پر دانی بولی۔ نکال کے دکھائے، آئی نکالے۔ تم ایسی ہی ہو، میرا مطلب ہے پہلے سے ہی ضدی ہو۔ اب وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ جی اور ہاں، مجھے کوئی ہاسٹل دیکھنا ہے، میں وہاں شفٹ کر جاؤں گی۔ اوہ، یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی ہے۔ ویسے تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کسی کلاس میں ایڈمیشن لے لو، تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ اور ہاں، یہ مخلصانہ مشورہ ہے۔ وہ واقعی اسے اچھا مشورہ دے رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے آپ کے اس مشورے کی، اپنے پاس رکھیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب شاہزین نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ ایٹیٹیوڈ کیسے دکھا رہی ہو آپ؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جس پر دانی نے اسے گھورا۔ پھر سے گھورا؟ جاؤ یار، کسی کے ساتھ بحث کر رہا ہوں۔ اس نے بازو کو دھکا دے کر چھوڑا۔ چلی جاؤں گی، اور ہاں، جو کچھ کھائے اس کے پیسے بھی لوٹا دوں گی۔ اوہ نو، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھا کہ شاہزین پیچھے خود کو کوس رہا تھا۔ کیا پٹاخہ لڑکی تھی۔ شام کو پھر ان کی بحث ہو گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب وہ پانی پینے آئی تھی۔ آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، پانی چاہیے؟ جب کوئی انسان جواب نہیں دے رہا ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ نہیں تو نہ صحیح۔ تانین کے جانے کو کیوں برا لگا؟ اور ہاں، جب میں گھر ہوں تو پلیز زیادہ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مجھے غصہ آتا ہے تمہیں دیکھ کر، اور جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا وہ تمہیں دیکھ کر یاد آتا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ درشتگی سے کہتا اپنا کام دوبارہ کرنے لگا۔ اسے یاد آیا وہ میرج ہال تھا جہاں لوگ کچھ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اسٹیج کے پاس اس کے ماما بابا کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ہی لڑکی کے والدین کھڑے تھے۔ اسٹیج پر وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور بھائی، آج تو بھی بندنے والا اور پھر بندی والا ہو جائے گا، اس کے دوست نے چھیڑا، جس پر وہ نیچے منہ کیے مسکرا دیا۔ میں نے سوچا میرے سارے دوستوں نے شادی رچا لی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، اس نے جواب دیا۔ ثانیہ اچھی لڑکی تھی۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں نے اس کی تصویر دکھائی تھی کہ انہیں وہ لڑکی پسند ہے۔ شاہزین نے ماں کی خوشی دیکھتے ہاں کر دی تھی، اور عین شادی کے دن دلہن اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، مفاد پرست، دھوکہ دینے والی، اور رہی کسر دانی نے پوری کر دی تھی۔ وہ بھی شادی سے بھاگی تھی۔ قسمت نے اسے بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا تھا اور اس سے نکاح ہو گیا۔ اگلے دن صبح وہ تیار ہو کر نکلا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اگر ہاسٹل دیکھنا ہے تو تیار ہو جاؤ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔
دانین سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ویسے ہی باہر آ گئی۔ چینج؟ پھر یاد آیا اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں۔ اچھا ایسا کرو میری وارڈروب سے کوئی شرٹ لے لو۔ وہ آج اتنا صحیح کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے اس کی وارڈروب سے وائٹ شرٹ نکال کر پہن لی۔ جاگرز پہن کر اور کھلے بال چھوڑ کر وہ باہر آئی۔ وہ اسے سیدھا مال لایا تھا۔ وہ دس بزم کا شکار تھی مگر پھر یہ سوچ کر لے لیے کہ وہ اسے پیسے واپس کر دے گی۔ 3-4 تھری پیس اور کچھ شرٹس لی۔ ایک ڈریس وہیں چینج کر لیا تھا۔ سلیپرز اور 2 جوڑے جوتے زبردستی شاہزین نے لے کر دیے تھے۔ وہ نیو بلو تھری پیس پہ واقعی ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے نکلے جب کسی لڑکی کی آواز دانین کی کانوں میں پڑی۔ یار یہ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ دانین نے فوراً شاہزین کی جانب دیکھا جو اس سے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور ایک ہاتھ میں فون جو کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ واقعی ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا کلر کمپلیکیشن فیئر تھا اور ہلکی سی بیئرڈ اس کے چہرے کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہاں سے وہ دونوں ہاسٹل دیکھنے گئے۔ انہوں نے کہا 2 ماہ بعد ایڈمیشن کھلیں گے۔ وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ مجھے یہاں اتار دیں، مجھے کچھ کام ہے، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا کام ہے مگر نہیں پوچھا۔ وہ سیدھا ادھر سے اپنے آفس آیا تھا اور وہ اپنی جاب کی تلاش میں نکلی تھی۔ ایک جگہ سے مثبت جواب ملا تھا۔ شام کے وقت وہ گھر پہنچی۔ ڈنر بنا کر اس نے چینج کیا۔ ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر پہنا۔ وہ جانے کیوں شاہزین کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی آ گیا تھا۔ آپ فریش ہو کے کھانا کھا لیں۔ اس کے کہنے پر شاہزین کے ماتھے پر بل آئے کہ یہ اس کے لیے کھانا کس خوشی میں بنا کر بیٹھی ہے۔ خیر بھوک لگی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا۔ اس نے چکن بنایا تھا اور ساتھ روٹی جو آج بھی گول نہیں تھی۔ سربراہی کرسی پر شاہزین بیٹھا تھا۔ نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس نے دانین کو دیکھا جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ اسے وہ کمپلیمنٹ یاد آیا جو مال میں کسی لڑکی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر بیٹھی تھی۔ فیئر کلر کالی آنکھوں پر پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا پورا فوکس کھانے پر تھا۔ ناک میں نازک رنگ پہنی ہوئی تھی اور بھرے بھرے گال۔ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ تم نے ایڈمیشن لینے کا سوچا؟ نہیں۔ کیوں؟ میں جواب نہیں دینا چاہتی۔ اس بات پر اس کے ماتھے پر بل بھی آئے مگر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ویسے کتنا پڑھے ہیں؟ اسے لگتا تھا وہ میٹرک یا FSC بولے گی۔ 18 سال تک جہاں گئی تھی وہاں جتنا ٹیچرز نے سلیبس دیا سب پڑھایا ہے۔ شاہزین چند لمحوں کے لیے واقعی گم ہوا تھا۔ کیا کہا؟ MS؟ جی۔ اس کے کہنے پر شاہزین نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑا۔ وہ اسے اتنا پڑھا لکھا نہیں سمجھ رہا تھا۔ اوکے گڈ۔ وہ بس اتنا کہہ سکا۔ ابھی وہ ڈنر کر ہی رہا تھا جب اسے کال آئی تھی۔ DIG کی کال۔ اسی وقت دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ اکثر اسے ایسے ہی جانا پڑتا تھا۔ یس سر۔ آگے سے جانے کیا کہا گیا؟ جب اس کے ماتھے پر بل پڑے دانین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے سر میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ فون کاٹ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ دانین بھی پریشان سی کھڑی ہوئی۔ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی اور اس کا حق اور پوچھا نہیں۔ اس کے پیچھے وہ گیٹ تک گئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے دانین کی آواز سنائی دی۔ وہ فی امان اللہ کہہ رہی تھی۔ وہ رکا اور پھر ویسے ہی چلا گیا۔ ایک ہنگامی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو خبر ملی تھی کہ داتا دربار پر حملے کا سوچا جا رہا تھا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے پولیس کو خبردار کیا تھا جس کے سلسلے میں میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ ساری رات وہ میٹنگز بھگتتا رہا۔ اس کے کف کونیوں تک مڑ چکی تھی۔ اسے کام دیا گیا تھا کہ داتا دربار کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ جتنی فورس اسے چاہیے تھی وہ اتنی استعمال کر سکتا ہے۔ وہاں سے وہ سب سے مصافحہ کر کے نکلا اور سیدھا اپنے آفس آیا۔ تمام SHO کی ہنگامی میٹنگ بلائی، سب کو ایجنڈاز دیے اور رخصت کیا۔ رات کا 1 ہو رہا تھا جب وہ واپس آیا۔ وہ دروازہ کھول کر داخل ہوا تو وہ لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی اور خود سو رہی تھی۔ شاہزین کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ کچھ سوچے بغیر وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی اٹھا تھا اور چلا گیا تھا۔ دانین کو علم نہیں ہوا وہ کب گیا جب آیا۔ وہ بھی آفس میں جاب کے لیے گئی تھی۔ انٹرویو کے بعد اسے رکھ لیا گیا تھا۔ آن لائن جاب تھی۔ اس کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی جسے اس نے بیچ دیا تھا۔ اسے رقم چاہیے تھی۔ فون میں پیکج کروایا جو کافی دنوں سے ختم ہو چکا تھا۔ کپڑوں کے پیسے نکالے اور کھانے کا حساب کر کے اس نے وہ پیسے شاہزین کے کمرے میں رکھ دیے۔ چند ضروری چیزیں خرید کر وہ گھر واپس آئی۔ لیپ ٹاپ چاہیے تھا مگر اتنے پیسے نہیں تھے۔
وہ اپنی پہلی تنخواہ سے خرید سکتی تھی۔ 3 دن سے شاہزین گھر نہیں آیا تھا۔ اسے تشویش ہوئی مگر اس کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس۔ خیر 3 دن بعد وہ گھر آیا تھا۔ رف سا ہولیا، کف کونیوں تک مڑے، بال بھی ماتھے پر گر رہے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ جلدی سے کچن میں گئی، اس کے لیے پانی لائی جو اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ آتے ساتھ ہی فون کالز آنے لگی۔ جی راشد صاحب، اوکے اوکے ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کر دی۔ پانی کا گلاس پکڑا کر مشکور سا دانین کو دیکھا، پھر کال آ گئی۔ وہ پانی پیتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ چینج کرنے آیا تھا مگر 1 منٹ بھی فری نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے جانے لگا۔ دانین اسے چور نظروں سے دیکھتی رہی، بلانے کی ہمت نہیں تھی اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ دانین کو آفس والوں نے بلایا تھا۔ وہ آج آفس آئی تھی۔ واپسی پر وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جب بائک پر 2 لڑکے آئے تھے اور اس کا بیگ چھین کر لے گئے تھے۔ اس نے فوراً پولیس اسٹیشن کال کی تھی۔ کسی کانسٹیبل نے فون اٹھایا تھا۔ اس نے شکایت کی جس پر اسے قریبی تھانے بلایا گیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ پہلے تو 10 منٹ ویٹ کرنے کا کہہ کر کانسٹیبل جانے کن کاموں میں مگن ہو گیا تھا جب وہ اٹھ کر اس کے ڈیسک تک آئی۔ ایکسکیوز می سر، اس نے تمیز سے عزت سے کہا تھا جس پر وہ اسے دیکھ کر دوبارہ کام کرنے لگا۔ بی بی کہہ رہا ہوں 10 منٹ بعد آنا، انتظار کرو، ہمیں اور بھی بہت کام ہے۔ ایکسکیوز می، میں یہاں کمپلیمنٹ لکھوانے آئی ہوں اور میری کمپلین ہے وہ بھی چوری کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب چور کہیں غائب ہو جائے، میرے پیسے خرچ کر لیں، تب آپ کوئی کارروائی کریں گے یا آپ کا کارروائی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اسے غصہ آ گیا اور کوئی بھی لحاظ نہیں رکھا اس نے۔ شاہزین ایس ایچ او کے کمرے میں کسی فائل کا مطالعہ کرا تھا جب اسے کسی خاتون کی اونچی آواز آئی اور پھر کانسٹیبل کی بدتمیزی کی بھی۔ وہ باہر آیا تو سامنے دانی تو غصے میں بھری کھڑی تھی۔ بی بی خواہ سر نہ کھاؤ، تھوڑا انتظار، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہزین کی روبدار آواز پر کانسٹیبل اچھل کر کھڑا ہوا جبکہ دانی اسے یونیفارم میں دیکھ کر ہی گنگ ہوئی۔ آپ ابھی میڈم کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں کب سے آپ کی آوازیں سن رہا ہوں۔ وہ سر، ان کا سامان کوئی چھین کر لے گیا ہے، اسی کی کمپلینٹ، اور جو یہ سن نہیں رہے، پچھلے 20 منٹ سے میں انتظار کر رہی ہوں اور ان محترم کے پاس وقت نہیں ہے میری شکایت درج کرنے کا۔ عادل صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ وہ سر، وہ آپ اندر آئے۔ وہ اسے اشارہ کر کے اندر چلا آیا۔ وہ اندر آئی تو ایس ایچ او کی شامت آئی ہوئی تھی۔ عباس صاحب، آپ کے تھانے میں ایسے کام ہوتا ہے اور مجھے لگتا تھا سب سے اچھا کام یہاں ہو رہا ہے۔ میرے سامنے ان کی کمپلین نہیں لکھی گئی، اور آپ مجھے یہ بتائیں ایسا کون سا کام تھا جو عوام کی مدد سے بالا تر تھا؟ وہ اچھی خاصی کلاس لے گیا ان کی۔ ایس ایچ او سیلیوٹ کرتا باہر گیا۔ کیا چھینا انہوں نے؟ بیٹھے۔ اب وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے اس کی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا بیگ مال روڈ پر کارپوریٹ آفس کی بات۔ اس نے تفصیل بتائی۔ وہ ایک نوٹ پیڈ پر لیڈ پینسل سے لکھ رہی تھی۔ کتنے بجے؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، وہ بولی تو شاہزین نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر نوٹ پیڈ پر اتارا۔ دانین کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھی۔ اس کی لمبی سفید انگلیاں، اس کا ہاتھ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایس ایچ او کو بلا کر اس نے اگلے آدھے گھنٹے میں بیگ تلاش کرنے کا کہا تھا اور ان چوروں کو تھانے لانے کا کہا۔ آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اب وہ مکمل اس کی جانب چہرہ کیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آفس بلایا گیا تھا تو ادھر گئی تھی، واپسی پر یہ سب ہوا۔ آفس؟ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ میں جاب کرتی ہوں ادھر، اس نے جواب دیا۔ اوکے اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنی فائل میں گم ہو گیا۔ دانین اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسا دھوپ چھاؤں سا بندہ تھا، کبھی وہ اتنا اچھا ہو جاتا تھا، کبھی اتنا ہی غصے والا، مگر وہ آج پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی وردی اسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں دائیں سے بائیں جا رہی تھی۔ دانین جانے کیوں مسکرائی۔ اس کے انابی ہونٹ اس وقت آپس میں پیوست تھے، ماتھے پر 2 بل جو ہمیشہ رہتے تھے۔ ایس ایچ او اندر آئے تو وہ ہوش میں آئی۔ سر، یہ میڈم باہر ویٹ کر لیں۔ وہ شاید کیا سوچ رہا تھا ان کے بارے میں۔ شی از مائی وائف، سنجیدگی سے وہ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہڑبڑایا اور سوری کرتا چلا گیا۔ دانین نے اسے دیکھا جو دوبارہ کام میں مہوو ہو چکا تھا۔ اسے ہر 10 منٹ بعد کال آ رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے جب پانی کا گلاس اس کے لیے آیا۔ شکریہ کہتے دانین نے پکڑ لیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ چائے پیے گی یا کافی، جس پر منع کرنے کے باوجود چائے، بسکٹ اور سموسے آ گئے تھے۔ اس نے شاہزین کو دیکھا جو ایسے کام کر رہا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد اس کا پرس واپس آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھول کر رقم دیکھی۔ شاہزین اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اعتماد میں سر ہلایا۔ شاہزین اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جانے ان چوروں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا۔
وہ شکریہ کہہ کر جانے لگی جب شاہزین نے روک لیا۔ میں نے دوسرے اسٹیشن جانا ہے، ابھی میں ڈراپ کر دوں گا، بیٹھ جائیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ فری ہوا تو اپنی اسٹک اٹھائی اور اسے آنے کا کہا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے چل دی۔ ابھی وہ آفس سے باہر نکلتا وہ رکا اور اس کے ہاتھ ٹکرائی۔ آہ! شاہزین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سوری، آنکھیں پٹپٹا کر وہ بولی۔ شاہزین کے لب خود بخود مسکرائے۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے رکا تھا وہ بھول گیا۔ وہاں سے نکل کے اس نے دانی کو گھر چھوڑا اور خود وہ دوسرے اسٹیشن چلا گیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، ویسے ہی بغیر چینج کیے سونے کی اور لیٹ گئی۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ باہر آئی تو شاہزین صوفے پر بیٹھا فون چلا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا تھا۔ دانین کو سمجھ نہ آیا وہ بیٹھ جائے یا چلی جائے۔ یہ مشکل بھی اس نے آسان کر دی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک لفافہ ٹیبل پر رکھتے بولا۔ دانین پہچان گئی یہ وہی لفافہ تھا جس میں اس نے پیسے رکھے تھے، اس کے کمرے میں۔ پیسے ہیں؟ میرے نہیں ہیں، نہ ہی میں نے رکھے، تو یہ میرے کمرے میں کہاں سے آئے؟ اس کے اندر کا پولیس والا جاگا ہوا تھا۔ میں نے رکھے، جو شاپنگ آپ نے کروائی تھی اس کے پیسے، اور جو کھانا میں نے یہاں کھایا اس کے پیسے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی وہ اشتعال میں آیا۔ اس نے لفافہ زور سے ٹیبل پہ رکھا۔ اچھا، اور یہ کہاں سے آئے؟ پلیز وہ جاب والا جھوٹ مت بولنا، کیونکہ اسے شروع کیے چند روز ہوئے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اپنی رنگ بیچی ہے، حق حلال کے پیسے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ وہ بھی سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ تمہیں میں اتنا بے غیرت لگتا ہوں؟ اس کی اس بات پر وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہارے نوالے گنتا ہوں؟ لٹرلی وہ شوق میں تھا۔ میرا فرض بنتا تھا آپ کے پیسے لوٹانا۔ اب آپ اسے رکھیں یا جو مرضی کریں۔ مڑ کر جانے لگی۔ یہ پکڑو، اور اگر اتنی زیادہ آ گئے ہیں تو کہیں اور لگاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ درشتگی سے کہتا وہ لفافہ رکھ کر جانے لگا۔ اور ہاں، رنگ کیوں بیچی؟ مجھے ضرورت تھی اور میری اپنی چیز تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا اندر دماغ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دماغ نامی کوئی چیز نہ ہوتی نا تو آج جہاں نہ ہوتی۔ وہ بھی اسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہی تھی۔ گھر سے بھاگنا کون سی عقل مندی ہوتی ہے بتاؤ ذرا؟ اپنی عزت کو بچا کر بھاگنا عقل مندی ہی ہوتی ہے۔ اس کی اس بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ تمہاری شادی تھی اس دن، تم دلہے کو چھوڑ کر بھاگی تھی، تمہیں نہیں لگتا اس کی کوئی عزت ہوگی؟ اس کی کتنی انسلٹ ہوئی ہوگی سب کے سامنے؟ اس کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی، اٹھ کر جانے لگی جب شاہزین کی گھوڑنے پر وہ لفافہ اٹھا کر لے گئی۔ اسے اس کی والدہ کی کال آئی تھی۔ ماما میں نے شادی کر لی۔ جتنا شاک اس کی ماں کو اس وقت لگا تھا اتنا کبھی نہیں لگا ہوگا۔ تم نے شادی کیسے کر لی؟ لڑکی کیسے پسند آئی تمہیں؟ تم تو کیا کرتے تھے، لڑکیاں ساری دھوکے باز ہوتی ہیں۔ بس ماما آپ کہتی تھی تو کر لی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ آنکھوں کے سامنے دانین کا سراپا گھوما۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، ماما نے کہہ دیا وہ جلد از جلد پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اب کیا کرتا، وہ تو اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ زندگی واپس آتا یا نہیں۔ وہ بس اپنی ماں کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ فون بند کر کے وہ دانین کے پاس گیا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تو دانین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہزین کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اندر آ گیا، اسے بیٹھنے کا کہا۔ دانین مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، مگر میں نے اپنی ماما کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی۔ اس نے دانین کو دیکھا جس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کل میں زندہ واپس آؤں یا نہیں، اس لیے میں نے ماما کو بتایا کہ وہ خوش ہو جائیں کہ میں نے شادی کر لی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، بٹ کین یو کوآپریٹ اگر وہ آئیں گی؟ اوکے۔ وہ مان گئی۔ مگر آپ یہ کل کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کل کچھ ہے؟ اس کا دماغ کدھر ہی اٹکا تھا۔ وہ نتھنگ اڑ گئی اور وہ نتھنگ کہہ کر اڑ گیا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی چلا گیا۔ سیولین ڈریس میں پولیس نے دادا دربار کو گھیرا ہوا تھا۔ تمام سڑکوں پر پچھلے ہفتے سے ناکا لگا تھا۔ ایس پی شاہزین کی انسٹرکشنز کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ خود دادا دربار میں موجود تھا، کان میں ایئر پوڈز لگائے وہ انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ 4 خود کش حملہ آوروں کو انہوں نے پکڑ لیے تھے۔ مشن سکسیسفل تھا۔ رات 8 بجے تک وہ لوگ وہیں تھے اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی جہاں ہیڈ لائنز میں سرویلنس میں کام کرتے پولیس والے دکھائے جا رہے تھے۔ نانی نے نیوز چینل لگایا تھا جہاں ہیڈ لائنز میں اس کا نام دیکھ کر رکی۔ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کتنا خطرناک مشن تھا۔ پریس کانفرنس میں اس کے کئی مرتبہ سراہا گیا اور ایک چھوٹی سی تقریر کے بعد پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ وہ رات گھر 11 بجے آیا تھا۔ جب چابی گھومنے کی آواز آئی تو دانی صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔
اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کرے جب دانین اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ چند پل تو گنگ ہی رہ گیا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ پھر اس کی رونے کے ساتھ ہچکیاں سنتے وہ پریشان ہوا۔ بازوں سے پکڑ کر اس نے اسے پیچھے کیا۔ یہ اوکے؟ کیا ہوا؟ سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی نوکری کا حادثہ تھا شاید۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن مصروف گزرے۔ تیسرے دن شاہزین کی والدہ آ گئی تھی اور وہ اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ او میرے اللہ شاہزین، یہ تو بہت پیاری ہے۔ یہ پہلا ریاکشن تھا سحر بیگم کا دانین کو دیکھ کے۔ دانین نے شاہزین کو دیکھا جو ایسے بن گیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ آنٹی آئیں، آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جس پر انہوں نے شاہزین کو چائے بنانے کا کہا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جانے دونوں میں ایسے کیا باتیں چل رہی تھی۔ شاہزین بار بار باہر انہیں دیکھتا، اب وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ انہیں ان کے کمرے میں بھیج کر وہ روم میں آئی تو بیڈ پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ الماری سے گدا نکال کر نیچے بچھانے لگی جب شاہزین نے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ شکر اسے کہنا نہیں پڑا تھا۔ کمرے میں ایک سنگل صوفہ تھا جس پر سویا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر نکلا تو وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ تب تک سحر بھی روم سے آ گئی۔ ناشتہ انہوں نے اکٹھے کیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ماں کے سر پر بوسہ دیا۔ 2 سیکنڈ دانین کو دیکھا، دانین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے سر پر بھی لب رکھے۔ دانین حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ چلا گیا۔ سحر کے ساتھ وہ باہر آئی تھی۔ کام سارا دن ہو نہیں پایا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ موبائل لے کر بیٹھی، سارا کام کر کے بھیجا۔ اگلے دن وہ آفس جانے لگا جب وہ سحر کو دیکھتے اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ شاہزین نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دانین کو برا لگا۔ میری توبہ، اگر آئندہ اس شخص کا خیال کیا میں نے۔ وہ بڑبڑاتے واپس آئی۔ سحر کا ارادہ شاپنگ کرنے کا تھا۔ انہوں نے شاہزین کو بھی کہا تھا کہ وہ جلدی فری ہو کے آ جائے۔ وہ دونوں مال پہنچی، تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ آن پہنچا۔ کف آج بھی کونیوں تک مڑے تھے۔ ماما آپ لوگ شاپنگ کر لیں، میں ذرا چائے یا کافی پی لوں۔ جس کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ساتھ شاپنگ کرے۔ دانین نے اسے دیکھا تک نہیں۔ ایک بوتیک سے ڈیزائنر ڈریس انہوں نے دانین کو پکڑایا کہ پہن کے آئے۔ دانین نہ کرتی رہ گئی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ ڈریس پہن کر نکلی تو شاہزین موبائل میں گم تھا۔ سحر کے کہنے پر سرکاری سا دیکھا، پھر نظریں واپس جھکنے کو تیار نہ ہوئی۔ وہ اپسرا لگ رہی تھی اس ڈریس میں۔ سحر نے اسے کھینچ کر شاہزین کے برابر کیا اور شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ شاہزین، زندگی میں تم نے یہ جو فیصلہ کیا نا، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے ایک دوسرے کے لیے بنے ہو دونوں۔ وہ وانی جاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو شیشے میں دیکھا، پھر نظریں چرائیں۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے ڈنر باہر کیا۔ وہ اپنے ڈریسز کے پیسے خود دے رہی تھی جب شاہزین نے اسے نہیں دینے دیے تھے۔ وہ تو جا کر اسے رات کو پوچھے گی، یہ سوچ کر چپ رہی۔ ڈنر کے بعد وہ نکل رہے تھے جب شاہزین اپنا فون ٹیبل پر چھوڑ کر آیا تھا اور دانی نے اٹھا لیا۔ باہر آ کر اس نے شاہزین کو دیا جو اس نے غیر حاضر دماغ کے ساتھ اسے دیکھا۔ پھر فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا۔ اتنی سی بات پر وہ شرم سے لال گلابی ہو گئی۔ سحر دیکھ کر مسکرائی۔ آتے ہی سحر اپنے روم میں چلی گئی۔ جبکہ وہ روم میں آئی تو شاہزین واش روم میں تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا، اسے اگنور کرتا وہ بیڈ تک جانے لگا جب اس کی غصے سے بھری آواز آئی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ کہاں کے ترم خان ہیں آپ؟ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی تھی۔ آر یو ٹاکنگ ٹو می؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بولا۔ دانین تو عرش کش کر اٹھی۔ اگر آپ کی نظر میں ہمارا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، جب آپ نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو یہ عنایت کس خوشی میں کر رہی ہیں؟ اس نے شاپنگ بیگز اٹھا کر بیڈ پر مارے۔ شاہزین کے ماتھے پر بل آئے۔ یہ تم بات کس طرح کر رہی ہو؟ میں ایسے ہی بات کرتی ہوں اور آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ماما ساتھی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے کا۔ مجھے پتا ہے آپ کو کوئی شوق نہیں ہے تو مجھے اپنا بل خود کیوں نہیں دینے دیا؟ اسے پتا نہیں کیا برا لگا تھا۔ دیکھو، ساتھ والے کمرے میں ماما سو رہی ہیں، پہلے تو اپنی آواز آہستہ کرو اور میں تمہارے سوالات کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھا۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں جس کی آپ کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، مگر میری نظروں میں عزت ہے۔ اور یہ پکڑے اپنے پیسے اور آئندہ مجھ پر عنایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر شاہزین نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، جو مرضی کرو۔ آپ کو ابھی وہ کچھ اور کہتی جب وہ بجلی کی تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس تک آیا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا تھا۔ دانین کی آنکھیں پوری کھل گئی جبکہ وہ اس سے 2 قدم دور کھڑا تھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں خاموش رہو، سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر تھا اور دوسرا اس کی گردن پر۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔
کوئی عزت نہیں ہے تمہاری، بلکہ کسی بھی لڑکی کی نہیں ہے جو ایسے گھر سے بھاگ جائے۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ دانی نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ہوئے جواری کی طرح بولی۔ کل کی جاتی آج جاؤ، وہ کہہ کر جا کے سو گیا اور وہ ساری رات سو بھی نہ سکی۔ اتوار کا دن تھا، وہ سو کر لیٹ اٹھا تھا۔ شہر بھی کافی لیٹ اٹھی تھی۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی شاہ حسین اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں نانی موجود نہیں تھی۔ اٹھ کر باہر آیا۔ غیر ارادہ طور پر وہ کچن میں اسے ہی دیکھنے آیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ سحر کے ساتھ ہوگی، ان کے روم میں خود وہ فریش ہونے چلا گیا۔ بھوک لگی تھی، شیک بنا کر پیا۔ 12:30 کا وقت تھا جب سحر اپنے روم میں اور باہر آئی تھی۔ وہ اس وقت صوفے پر لیپ ٹاپ نکال کر جانے کیا کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اسے دیکھتی انہوں نے مارننگ شو کی۔ گڈ مارننگ، جواباً مسکرایا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو دانی ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ کچھ تو مسئلہ تھا، وہ خود اسے دیکھ کر آیا، وہ نہیں تھی وہاں۔ کال کرنے کے لیے فون نکالا، یاد آیا کبھی کانٹیکٹ نمبر تو ایکسچینج کیے ہی نہیں تھے۔ رات کا واقعہ ذہن پر تازہ ہوا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ چلی جائے گی، عقل سے پیدل لڑکی آج ہی نکل جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اضطرابی کیفیت میں وہ آ کر صوفے پر بیٹھا، ایک ہاتھ سے ماتھے کو دبا رہا تھا اور ایک ہاتھ سے فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ٹانگیں مسلسل ہل رہی تھی۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی بشیر صاحب، الحمدللہ۔ جی مجھے میرے اپارٹمنٹ کے سامنے والا کیمرہ چیک کرنا ہے، صبح کی فوٹیج۔ اس نے فوٹیج منگوا لی۔ اگلے 5 منٹ میں کیمرہ ویڈیو اس کے فون میں تھا۔ اس نے جزاک اللہ کا میسج کر دیا۔ اب وہ مکمل توجہ ویڈیو پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح 7 بجے وہ گھر سے نکلی تھی۔ اس کے پاس صرف اس کا ہینڈ بیگ تھا۔ ایڈیٹ، یہی لقب اس کے لیے منہ سے نکلا تھا۔ تب تک سحر کمرے سے آ گئی۔ دانی نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے پوچھا۔ ہوگی تو دیکھے گی محترمہ، وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، وہ بس ایک کام سے گئی ہے، ابھی آ جاتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ ماما مجھے ابھی جانا ہوگا، آپ ناشتہ کر لیجیے گا، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ وہ اجلاک میں نکلا تھا، وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ وہاں کا عملہ اسے تصور نہیں کر رہا تھا اور اس حالت میں تو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا ایس ایچ او کے آفس آیا، اپنے اپارٹمنٹ سے لے کر مین روڈ تک کے تمام CCTV فوٹیجز نکلوانے کا کہا۔ اب وہ ایک آفس میں کھڑا تھا جہاں بہت سی اسکرینز لگی تھی۔ اس شہر کی تمام نقل و حرکت پر وہ نظر رکھے بیٹھا تھا۔ جیسے 8:30 پر وہ ایک مارٹ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے ٹریس کرتے وہ ایک ہاسٹل کے سامنے آن رکا، گاڑی سے نکل کر ہاسٹل گیا۔ وہاں کی وارڈن کے آفس کے باہر ہی اس دانین کی آواز آئی۔ میم پلیز، مجھے ارجنٹ روم چاہیے۔ آئی کانٹ شیئر اٹ وتھ سم ون، آپ مجھے اکیلی کو نہ روم دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ وہ لگ بھیج کر اندر داخل ہوا۔ اس کی اس جانب پشت تھی۔ آئی ایم سوری، انہوں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ وہ دانین کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آواز پر وہ لمحے میں پہچان گئی، آنکھیں میچ کر کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ بتاتا ہوں، ابھی واپس چلو، وہ رعبدار آواز سے بولا۔ دانی لب بھیج کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ الجھے بال، ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر وہ کھڑی رہی۔ انویٹیشن دوں گا، گاڑی میں بیٹھے گا؟ اس کے کہنے پر وہ بولی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں اور آپ کے احسان نہیں لے سکتی۔ ویسے کتنی خود غرض لڑکی ہو، میں نے تمہاری اتنی مدد کی اور تم میری ماما کے ہوتے ہوئے آ گئی۔ لائک سیریسلی، ایسی کون سی بے اعتباری تھی؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتی، اس سے بے اعتباری نہیں تھی، اپنے دل پر اعتبار نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ قسم سے وعدہ کرو، ماما کے جاتے تمہیں خود ہاسٹل چھوڑاؤں گا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے آنسو روک گئی۔ گاڑی میں بھی وہ بے آواز روتی رہی۔ گھر پہنچی تو سحر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی صبح صبح؟ پتہ ہے تم نہیں تھی اور گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شاہزین تو آنکھیں گما کر بس انہیں دیکھ ہی سکا۔ 1 ہفتہ ہوا تھا ابھی اور اس کی ماما مکمل دانین کو بیٹی بنا کر اسے پرایا کر چکی تھی۔ وہ مسکرا کر فریش ہونے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ شاہزین، میں دیکھ رہی ہوں تم ذرا بھی خوش نہیں رکھتے دانین کو، دیکھا ہے کبھی اسے؟ نئی نویلی دلہن تو بالکل بھی نہیں لگتی۔ وہ اس سے شکایت کر رہی تھی۔ ماما آپ کو پتا تو اتنا بزی اسکیڈول ہے میرا، اسی لیے لگ رہا ہے آپ کو، اور وہ ایسی ہی ہے سیریس۔ وہ بہانے بنا رہا تھا۔ ہیرا لڑکی ہے، ہیرا، قدر کرو اس کی۔ اوکے جی۔ وہ مسکرا کر بات ٹال گیا۔ لاؤنج میں خوابناک ماحول بنائے وہ فون یوز کر رہا تھا جب دانین باہر آئی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی کی طرح؟ شاہزین کو دیکھ کر پوچھا۔ اب وہ 7 بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ سحر کچن میں موجود تھی، اپنے لیے وہ کافی بنا رہی تھی۔
شاہزین نے اپنا ہاتھ اس کی جانب کیا۔ دانی نے نا سمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو اس نے اشارے سے تھامنے کا کہا۔ دانی نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جس پر اس نے اسے کھینچا۔ وہ اس کی گود میں آ کر گری تھی۔ بے یقینی سے وہ اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ وہ اٹھنے لگی جب گری۔ اب اس نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماما نے کہا تھا کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھتا، اور ابھی ماما ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو پلیز کوپریٹ۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سمٹ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ اس کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کے نقوش کو دیکھتا رہا۔ سحر کے کھنکانے پر وہ بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی جبکہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آئی ایم سوری، پلیز میری، اور وہ کہتی اندر چلی گئی جبکہ دانی بھی لال ہوتے چہرے کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی جبکہ جو ہوا تھا بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کمرے میں آیا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سوتی بنی۔ اسے اگنور کرتے وہ بیڈ پر آیا۔ اگلے دن وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دانیل، شاہزین نے اسے بلایا۔ جی؟ وہ اسے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی تو اس نے ٹائم پکڑائی۔ مجھے نہیں لگانی آتی۔ اس کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بالکل بھی جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح اس سے لپٹ کر بول رہا تھا۔ ماما دیکھ رہی ہیں، آہستہ اس نے بولا۔ اب کی مرتبہ آواز سحر تک نہیں پہنچی۔ آفس تو جانا ہے نا آپ کو، ایسے گھر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے اس کی کمر تھپکی۔ شاہزین حیران ہوا۔ اچھا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ پیچھے ہو کے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ بالکل ایک کپل کی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ سحر مسکراتی واپس چلی گئی۔ ویسے ہی اس کے تاثرات بدل گئے۔ رات کو انہوں نے بتایا کہ وہ کل صبح واپس جانی تھی جبکہ دانین اداس ہو گئی کیونکہ ان کے جاتے ہی اس نے بھی چلے جانا تھا، اور وہ دشمن جان جو جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔ صبح شاہزین انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر سیدھا آفس آ گیا تھا جبکہ وہ ہاسٹل چلی گئی تھی۔ ان کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہو گئے تھے، اس لیے بعد آسانی جگہ مل گئی تھی۔ سامان اتنا زیادہ نہیں تھا، بس چند جوڑے کپڑوں کے اور علاوہ کچھ نہیں تھے، اور صرف چند جوتے تھے۔ مارٹ جا کر سامان خرید لائی۔ وہ پیسے اس کے کمرے میں رکھ آئی تھی۔ واپس آ کر شاہزین کو دانین گھر نہیں ملی تو اس نے کال کی جو ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ لب بھیج گا، وہ اور کیا کر سکتا تھا، یہی طے تھا، مگر اسے جانے کی غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ بھی اسے لینے نہیں جائے گا، یہ بھی طے تھا۔ اس کا کمرہ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ وہ اسے ہی سوچتا رہا۔ ابھی صبح ہی تو وہ اس کے ساتھ تھی، گلے لگی اور وہ بالکل اپنی سی لگی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں پیسے رکھے ملے تھے۔ وہ کتنی خوددار لڑکی تھی، اس کا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ اس کے کردار کی گواہی بھی وہ دے سکتا تھا۔ اگر وہ گھر سے کسی کے لیے بھاگی ہوتی تو اب تک اسے پتہ چل چکا ہوتا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ اپنے آفس پہنچا۔ پہلے اس کی لوکیشن نکلوائی، پھر اس نے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروایا۔ وہ واقعی اس دن شادی سے کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ گاؤں والے اس کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کیونکہ وہیں کا ایک لڑکا آوارہ بدماش اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا پکڑا گیا تھا۔ اپنی عزت بچاتے دلہن کے روپ میں بھاگتی وہ شاہزین شاہ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اور پھر گاؤں والوں کے پکڑنے پر شاہزین کو ہی اس کا محبوب سمجھتے زبردستی دانین کا نکاح اس سے کرا دیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، پچھلے 7 سال سے شہر ہاسٹل رہ رہی تھی۔ بزنس کی ڈگری تھی اس کے پاس۔ وہ اب اس کے ہاسٹل والے راستے سے گھر جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ گاڑی پر واپس گھر جا رہا تھا جب اس نے سڑک پر اسے دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ گاڑی روک کے وہ ان کے پیچھے آیا تھا۔ بیبی ڈال، اب اپنے محبوب کو بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو آجا میرے پاس۔ وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ ادھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا، ادھر ہی شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ وہ اسے اچھا خاصا مار چکا تھا۔ وہ اگنور کرتی ہاسٹل بھاگ گئی۔ اسے اریسٹ کروا کر اس نے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اس کے ہاسٹل گیا تھا مگر وہ نہیں ملی۔ اگلے دن اسے آفس بیٹھے کسی کی کال آئی تھی۔ فون کان سے لگاتے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ جی آپ دانین گھر سے بات کر رہے ہیں؟ جی، غالباً وہ وارڈن تھی۔ آپ ابھی اور اسی وقت ہاسٹل آ جائیں، معاملہ بگڑ چکا ہے۔ وہ ویسے ہی بھاگا تھا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ہاسٹل کے سامنے بھیڑ جمع تھی۔ وہ بھاگ کر آیا، رش چیرتا وہ گیٹ کے اندر آیا تو دانین سمٹی سی کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اس کے گاؤں والے تھے، غالباً اس آوارہ کی خبر مل گئی تھی انہیں۔ وہ لپک لپک کر اسے پکڑنا چاہ رہے تھے، کوئی اسے بدکردار کہہ رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب کوئی اسے آگے آن کھڑا ہوا تھا۔
جس کو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرے. میری خاتون سے اس طرح بات کرنے کی جرت کس نے کی ہے؟ یہ حق میں نے کسی کو نہیں دیا. اس کی ایک دھاڑ پر سب خاموش ہوئے. سب لڑکیاں جو تماشا دیکھ رہی تھی اس حسین مرد کو دیکھ کر حیران ہوئی. یہ بد کردار آوارہ لڑکی اگر تمہاری بیوی ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جی یہ میری بیوی ہے اور غالباً آپ سب کی موجودگی میں ہی نکاح ہوا تھا نہیں؟ اور یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے کہ وہ کہاں کر رہی کی. وہ دھاڑا تھا. دانی نے ہلکے سے اس کا بازو کا کف پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ جائے. اس نے تھانے کال کی. اگلے 5 منٹ میں اتنی فورس موجود تھی کہ سب حیران ہو گئے. عباس صاحب اگلے 5 منٹ میں ان تمام لوگوں کو تھانے پہنچائے. ہتک عزت اور ایک خاتون کو ہراس کرنے، اسے جان سے مارنے کی دھمکی، اس کی پرسنل سپیس میں گھس کر ہاتھا پائی کرنے پر، فائرنگ کرنے پر اور 4-5 خود سے ایلیگیشن لگا کر اندر کرے. کل میں یہ معاملہ خود دیکھوں گا اور مجھے ان میں سے ایک ایک بندہ اندر چاہیے. اگر ان کی بیل کروانے کوئی آئے اسے بھی اندر کریں اور اچھے سے مہمان نوازی کریے گا. وہ حکم دیتا مڑا. دانین کے قدموں میں جان نہیں تھی. جانے وہ کیسے کھڑی تھی. آیا ایچ او یا سر کرتے ان سب کو ویئرز میں بٹھانے لگے. دانی نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نرمی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہزین نے لب بھیجے اور آہستہ سے اسے گلے سے لگایا. لگتے لگتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. آئی ایم ہیئر فار یو. کچھ نہیں ہوتا. میں ہوں. وہ اسے تسلی دیتے تھپک رہا تھا. ساری لڑکیاں اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ رش سے کچھ حسد سے. تھوڑی دیر بعد وہ خود پیچھے ہوئی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لایا، اسے بٹھایا. سامان میں منگوا لوں گا کہہ کر گاڑی چلا دی. ایک مرتبہ پھر وہ اسی اپارٹمنٹ میں موجود تھی. وہ اندر داخل ہوئی تو لیونگ روم میں ہی کھڑی ہو گئی. شاہزین نے اسے کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آیا. دانی نے اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، اس لیے ایزی رہو، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں. وہ پیار سے بولا جس پر وہ پھر سے رو دی. شاہزین نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا اور اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتے تو تصور بھی نہیں کیا تھا. اسے چپ کروانا بھی نہیں آ رہا تھا. آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگایا. مجھے پتا ہے میں بہت بری ہوں، میں پھر سے آپ کو تنگ کر رہی ہوں. مجھ سے سبھی تنگ ہوتے ہیں. وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی. میں تنگ نہیں ہوا. مجھے آپ کا نمبر ہاسٹل میں نہیں دینا چاہیے تھا. اگر میرے نمبر نہ دیتی تو ابھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. اچھا ہے نا میں مر جاتی، مجھے کچھ ہو جاتا، ایسے کسی کے سر مسلط نہ ہوتی. آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. وہ گر رہی تھی. شاہزادہ نے مشکل سے سنبھالا ہوا تھا. تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو. اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو غلط ہے. اور کیوں مر جاتی؟ میں تمہارے تمام گاؤں والوں کو مار دیتا. اس کے بعد وہ بس روتی رہی. میں تب بھی شادی والے دن ایسے نہیں بھاگی تھی. صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو. اور کوئی بھی آ کر تمہیں بدکردار کہے گا تو میں مان نہیں لوں گا. مجھے تمہارا پتہ ہے اور اتنا کافی ہے. وہ اسے ایک مان دے رہا تھا. وہ پیچھے ہوئی، آنسو صاف کیے. میں چلی جاؤں گی جلدی، مجھے ایک اچھی جاب بھی مل جائے گی، وہ کہہ کر جانے لگی جب شاہزین نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا. اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ وہ جذبات سے بھوجن لہجے میں بولا. میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہاتھ چڑھاتے وہ کمرے میں آ گئی. کھانا کھائے بغیر ہی لیٹ گئی جبکہ شاہزین باہر صوفے پر کام کرتے کرتے سو گیا. آدھی رات کو وہ باہر آئی تھی. جب وہ سوتے پایا وہ اس کے قریب آ کے بیٹھی. آپ کو پتا اللہ تعالیٰ نے مجھے جانے کس نیکی کے صلے کے طور پر آپ کو دیا ہے اور آپ ہمیشہ مسیحا بن کر آ جاتے ہیں. میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ تو ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ اچھی لڑکی تم ہو. وہ کب جا کے اسے علم نہیں ہوا تھا. وہ کوئی بہانہ سوچنے لگی تھی جب شاہزین نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا. اس کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ اچھی لڑکی تم ہو جس کے بغیر میرا گھر نہیں لگتا اور مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہی ڈیزرو کرتا ہوں. اس نے اس کی گردن پر لب رکھے. دانی سمٹی. اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی. پھر اس کے لب اس کی گردن سے اس کے چہرے پر آئے. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. وہ بھاگ کر روم میں آئی تھی. شاہزین روم میں آئے تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی. اس نے پیچھے سے آ کر اپنے حصار میں لے لیا. پھر اس کا روح اپنی جانب کیا. کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں؟ وہ جذبات سے بھوجن لہجے میں بولا. دانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک نیا جذبہ موجود تھا. اس نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد آہستہ سے باندھے. شاہزین کی آنکھیں چمک اٹھی. ہلکے سے جھک کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے. دونوں کے لیے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی تھی. دونوں مطمئن تھے ایک ساتھ.